ایک بڑا لشکر لے کر کے مدینہ منورہ کا رخ کر رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کس طرح اہل مدینہ کی حفاظت کی جائے، کس طرح مدینہ کی حفاظت کی جائے۔ تو اس میں ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب جو ہم فارس میں ہوا کرتے تھے، جب ہم ایران میں ہوا کرتے تھے، اگر کوئی جنگ کی نوبت ہوتی تھی تو ہم اطراف شہر خندق کھود دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خندق کھودی جائے۔ چلتے صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائی گئی اور 40 ہاتھ کھودنے کا حکم دیا گیا۔ تقریباً 8 یا 9 دنوں میں 3 کلومیٹر لمبی، 20 فٹ گہری، 30 فٹ چوڑی یہ خندق کھود دی جاتی ہے۔ اس طرح تقریباً 8 یا 9 دنوں میں 3 کلومیٹر لمبی، 20 فٹ گہری، 30 فٹ چوڑی خندق کھود دی جاتی ہے۔ آگے کوئی باقی تب نہیں رہے نا؟ اللہ حبیب تو بہرحال 3 کلومیٹر لمبی، 20 فٹ گہری، 30 فٹ چوڑی ہے خندق 8 دنوں میں کھود دی جاتی ہے۔ راستے میں ایک چٹان ملتی ہے جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہی ہے، تو آگے کہتے ہیں اللہ کے حبیب راستے میں ایک چٹان مل گئی جو ہم سے نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور وہ تو راستے میں چٹان مل گئی جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب راستے میں چٹان مل گئی جو ہم سے نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ تو آپ تشریف لاتے ہیں اور وہ کدال جسے خندق کھودی جا رہی تھی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور ایک ضرب مارتے ہیں اللہ اکبر کر کے، جس سے 1/3 چٹان ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس چٹان میں جب مارتے ہیں تو اسے ایک چنگاری نکلتی ہے، اس چنگاری میں آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ فارس فتح ہو گیا۔ پھر دوبارہ مارتے ہیں، دوبارہ 2/3 چٹان ٹوٹ جاتی ہے، پھر اس سے ایک چنگاری نکلتی ہے، اس چنگاری میں آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ روم فتح ہو گیا۔ تیسری مرتبہ مارتے ہیں، تیسری مرتبہ مارنے سے پوری چٹان ٹوٹ جاتی ہے اور پھر اس سے ایک چنگاری نکلتی ہے، اس چنگاری میں آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ یمن فتح ہو گیا۔ ابھی نہ مکہ فتح ہوا تھا نہ اطراف مدینہ فتح ہوا تھا، لیکن اس چنگاری میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دی گئی کہ فارس فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا۔ یہ ساری فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اور اس طرح جب خندق کھودی جا رہی تھی کچھ تک اوسط مدینہ منورہ میں کوہرام مچا ہوا تھا، ہر گھر میں راشن پانی ختم تھا اور ایک ایک کھجور کھا کر کے صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ ہر صحابی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا۔ ایک ایک پتھر باندھے ہوئے اللہ کے حبیب کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب بھوک نے ہم کو نڈھال کر دیا ہے اور بھوک نے ہم کو توڑ دیا ہے، نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا۔ صحابہ کرام کا یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی پیٹ مبارک کھولتے ہیں اور چادر مبارک لاتے ہیں اپنے پیٹ سے۔ کیا دیکھتے ہیں صحابہ کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بنا ہوا ہے۔ صحابہ اس منظر کو دیکھ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن انہی صحابہ کرام میں ایک صحابی ہوتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ وہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ کے حبیب کا یہ حال ہے، وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر پہ آتے ہیں اور اپنے اہلیہ سے کہتے ہیں کہ بیگم کیا گھر میں کچھ پکانے کے لیے ہے، کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، ہم نے اللہ کے حبیب کو دیکھا کہ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ان کی اہلیہ کہتی ہے کہ میرے سرتاج آپ کو مدینے پتہ ہے کہ مدینے میں کوہرام مچا ہوا کیا ہو گیا؟